السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس کی آواز گریہ سے اصحاب رسول اللہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ استون اپنے پورے طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں، آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سبزہ درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرکی و غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے ترو و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگردہ ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ دوستو، اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معافی ہوگی، وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ بے شک دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔